السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ مجلس میں تشریف فرما فاضل گرامی جناب مولانا سعد اعظمی صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا دین محمد صاحب سلفی حفظہ اللہ، اور دیگر انتہائی معزز و مکرم بزرگ اساتذہ جامعہ سلفیہ، اور مستقبل میں جماعت کی امیدوں کے مرکز سارے عزیز طلباء جامعہ سلفیہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور توفیق سے آج آپ حضرات کی مجلس میں شرکت کا موقع ملا ہے، اور آپ سے گفتگو کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، کیونکہ جس راستے پہ آپ کو لگایا گیا ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ جنت کا راستہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے، اس کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بہت حسین و سنہرا موقع عطا فرمایا ہے کہ ایسے فاضل گرامی قدر اساتذہ کرام کی تربیت میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے جامعہ میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے جو جامعہ عالمی سطح پر صرف مشہور نہیں ہے بلکہ اس کی خدمات عالم اسلام میں روشن ہیں، وہ تعلیفی اعتبار سے ہوں، تقریری اعتبار سے ہوں، امت کی رہنمائی کے اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے اس کی ایک روشن تاریخ ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ قائم ہے، چل رہا ہے، آج بھی اپنی توانائیوں کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری رکھے، اور یہاں کی کاوشوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آج کا جو یہ دور ہے، یہ دور پچھلے ادوار سے کافی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ باتیں تو نئی نہیں ہیں، ہر زمانے میں جو حالات ہوتے رہے وہ حالات اب بھی ہیں۔ پچھلے زمانے میں بھی لوگ بہکتے رہے، گمراہ ہوتے رہے، فساد کے راستے پہ جاتے رہے، مصلحین ان میں اپنا کام کرتے رہے، دعات الی اللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ لیکن آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا بہت قریب آ چکی ہے، فساد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، برائیاں بہت عام ہو جاتی بہت تیزی کے ساتھ۔ تو ایسے حالات میں دعات کی ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے۔ ہر زمانے میں الحمدللہ
جماعت اہل حدیث یہ اپنی روشن تاریخ رکھتی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو امت مسلمہ اور اسلام کا نگہبان بنایا ہے، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے چوکیدار جماعت اہل حدیث کے لوگ کہ جو بھی فتنے اس دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں ان فتنوں کا فوراً نوٹس دیا جاتا ہے جماعت کی طرف سے، اور الحمدللہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جماعت اہل حدیث کو شروع سے چن رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ قائم ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم میں پختہ کریں، بالخصوص عربی زبان میں گرفت اپنی مضبوط کریں، کیونکہ علم کی کلید عربی زبان ہے۔ عربی زبان میں اگر آپ کو مہارت ہوگی تو آگے الحمدللہ علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے جو اس زبان میں محفوظ ہے، اور بصیرت کے لیے کافی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے دین میں بصیرت حاصل کرے، صحیح منہج پر قائم ہو، تو اس کے لیے الحمدللہ بہت بڑا سرمایہ عربی زبان میں محفوظ ہے۔ ہمارے بہت سے علماء نے اس کو دیگر زبانوں میں منتقل کیا ہے، لیکن عربی جیسی مالا مال کوئی بھی زبان نہیں ہے، کوئی بھی زبان اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ اور آج بھی اسلام کی صحیح فہم کے لیے عربی زبان کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ، یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ عربی زبان پہ اپنی گرفت بنائیں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جو منہجی مدرسہ ہے اور منہجی جامعہ ہے، یہاں پر جو اصول بتائے جاتے ہیں وہی اصول کامیابی کے اصول ہیں، وہی اصول صحیح راستہ بتانے کے اصول ہیں۔ اور یہاں سے جب آپ نکلیں گے، جیسے پچھلے لوگ نکلے اور انہوں نے بڑے کام کیے، یہاں کے اساتذہ نے، یہاں کے طلباء نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اساتذہ بنے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، مختلف فنون پہ لکھی، بہت ساری یونیورسٹیوں میں چھائے رہے، دعوتی کام کا بھی بڑا منصب انہوں نے سنبھالا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں ان کا غلغلہ ہے۔ اور ہندوستان میں ہر جگہ ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سے جامعات ہندوستان میں کام کرتے رہے، لیکن جامعہ سلفیہ کے فارغین کا یہ امتیاز رہا کہ وہ سلفی منہج کو سمجھنے والے رہے، اس کا دفاع کرنے والے رہے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے رہے، تمام فتنوں کا وقت پر نوٹس لینے والے رہے الحمدللہ۔ اور یہاں کے فارغ شدہ جن طلباء نے دیگر جامعات قائم کیے، مدرسے قائم کیے، وہ بھی الحمدللہ اسی منہج اور اسی دھب پہ قائم رہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اب کام پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے آج ایک مدارس میں وبا چلی ہے کہ بھائی فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، ایسی مشکلات ہیں، ویسی مشکلات ہیں۔ آج واٹس ایپ کے ذریعہ بھی اور مختلف ذرائع سے یہ بتایا جاتا ہے کہ گویا نہ زمین مولویوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آسمان تیار ہے، ایسی فضا بنائی جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اور آپ کے اندر لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے، تو آج بھی لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی سر آنکھوں بیٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے میدان نہیں۔ دیکھیے صرف 4% لوگ ہندوستان میں عربی مدارس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، باقی پورا طبقہ اور پورا سماج وہ عصری تعلیم کی طرف متوجہ ہے۔ عصری تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی ترقی کہاں ہوتی ہے؟ دنیا کے معاملات میں ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کہ آج میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ابن تیمیہ کا نام بچہ بچہ کی زبان پہ ہے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ لیکن یہ بتائیے کہ معاشرے میں جو ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بنے، مجھے ان کی توہین نہیں کرنا،
میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ موازنہ کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جس مقام پر ڈالا ہے، جس راستے میں ڈالا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور جو لوگ ڈاکٹر بن گئے، جو انجینئر بن گئے، جنہوں نے بہت پیسے بھی کمائے، لیکن آج کوئی ان کو جانتا ہے کہ کس محلے میں وہ مر کھپ کے چلے گئے جو ہے اس دنیا سے، کس کو پتہ ہے۔ لیکن آج الحمدللہ جن علماء نے دین کی خدمت کی، اللہ کا کلمہ بلند کیا، آج دنیا ان کو جانتی ہے، ان کو پہچانتی ہے، اور ان کی برکتوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ ان کے لیے لوگ دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کتنی دعائیں ہوتی ہیں ان علماء کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ آج اور کل بھی یہ فتنے تھے، یہی فتنے آج نئی نئی شکلوں میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت جماعت اہل حدیث کے لیے خاص طور سے جو بہت بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج ایک تو عوامی سطح کا ہے کہ عوام کی رہنمائی، عوام کو صحیح راستہ بتانا اور صحیح دین کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرنا۔ اس کے سلسلے میں مختلف جماعتیں میدان میں کام کر رہی ہیں۔ آپ تعمیر کا کام کرنا چاہتے ہو، وہ تخریب کا کام کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس کو تعمیر کا کام سمجھتی ہے۔ اور میں کھل کے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جماعتیں جو تصوف سے متعلق، جو جہمیت سے متعلق، وہی عقیدہ جو جہمیت کا ہے، اعتزال کا ہے، وہ سب دوسری شکلوں موجود ہے۔ تو یہ لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں، دن رات باہر نکل رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل رہے ہیں، اور یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے انہوں نے عوام کو راہ حق سے برگشتہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی تھی، مسلک کتاب و سنت کو فروغ دینے کے لیے، مسلک کتاب و سنت اور مسلک صحابہ کو آگے بڑھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی۔ یہی کام امام مسلم نے بھی کیا، یہی کام امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، بہت سارے محدثین نے یہ کام کیا۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں یہ طبقہ رہا ہے، لیکن ہندوستان میں لوگوں نے بخاری پہ حاشیے لکھے، ترمذی پہ حاشیے چڑھائے، ابو داؤد پہ حاشیے چڑھائے۔ مقصد کیا تھا کہ جو مسلک امام بخاری نے پیش کیا ہے، جو مسلک امام ترمذی نے پیش کیا ہے، جو مسلک امام ابو داؤد نے پیش کیا ہے، پوری قوت کے ساتھ اس قوت کو توڑ دیا جائے، اس شوکت سے لوگوں کی نگاہیں پھیر دی جائے اور ان کو ایک دوسرے راستے میں ڈال دیا جائے جو ان کے باپ دادا کا راستہ رہا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے بخاری مسلم پہ حاشیے چڑھائے، کتابیں لکھی اور بھی شروحات لکھی۔ نام تو یہ ہوا کہ یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ خدمت کیسی تھی آپ سوچیے کہ دیوبند کے بہت بڑے استاد تھے، بڑے معزز مکرم ذی علم شخصیت تھے، لیکن انہوں نے پڑھاتے ہوئے اور ان کی تقاریر کا جو مجموعہ ہے، یعنی علمی تقاریر جو درس میں وہ تقریر کیا کرتے تھے، اس کا جو مجموعہ ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا تو بھئی خیار بیع کا جو مسئلہ ہے، اس میں امام شافعی کا مسلک درست ہے اور آثار کے روح سے بھی اسی کو ترجیح ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم اپنے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حدیث کے مسلک سے پھیرنے کے لیے منظم کوشش مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے ناظم صاحب مولانا احمد صاحب، محمد احمد صاحب فیض عام کے ناظم تھے، انتہائی ذی علم شخصیت تھی، بہت متواضع آدمی تھے اور طلبا کی خدمت میں بہت پیش ہمیشہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا طلبا ہی جگہ ہے۔ اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انور شاہ کشمیری جب آتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کتب خانہ آ رہا ہے۔ ایسی شخصیت تھی، علمی شخصیت، عظیم آدمی تھے، لیکن مسلک نے ان کو کہاں پہنچایا؟ کہا کہ میں فلاں حدیث کا وطر والی اس کا جواب ڈھونڈتا رہا
ثابت تو ہے، لیکن اس کا جواب کیا دوں تو 10 سال میں اس کے اوپر اس کے جواب کی تلاش میں رہا۔ آپ سوچیے۔ اور مفتی محمد شفیع وغیرہ کا جو بیان ہے کہ وہ ایک دن سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے بہت افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح رنجیدہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو کہا کیا کریں عمر ضائع کر دی۔ کہا آپ نے اگر عمر ضائع کر دی تو کس کی عمر کام میں لگی؟ آپ تو شیخ الحدیث تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے، حدیثوں کا لکھنا شروعات یہی تو آپ کا مشغلہ تھا۔ کہا نہیں، ہم لوگوں نے مسلک حنفی کی خدمت میں وقت لگایا، حدیث کی خدمت میں وقت نہیں لگایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی پوری قوت، اب تو اور زیادہ، وہاں دیوبند میں باقاعدہ شعبہ قائم ہے کہ بھئی رد غیر مقلدیت کا کام کیسے کیا جائے، اور انہوں نے صرف علماء ہی کا گروپ نہیں بلکہ عوام میں سے ایسے لوگ تیار کیے ہیں جو مسلک حق جو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس میں ہماری کاوشوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے اپنے عمل کا دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پھیلے بہت تیزی کے ساتھ، تو سلفیت یا اہل حدیثیت بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ پھیل رہی ہے، اور جتنی کوششیں رکاوٹ ڈالنے کی جاتی ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں، لیکن بہرکیف لوگ کوشش کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس گروہ سے زیادہ نقصان عوامی ہے، یعنی عوام کو اس کا نقصان پہنچنے والا۔ اس میں الحمدللہ جو اہل حدیث پڑھے لکھے ہیں، جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں، ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ بہت آگاہ ہوتے ہیں اس سے، اور ان کا جادو ان پر نہیں چلتا ہے۔ عوام کو روکنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اہل حدیث پر جادو کس کا چلتا ہے جو بہت ہی خطرناک جادو ہے، جس نے بہت سے اہل حدیثوں کو تباہ و برباد کر دیا، بہت سے نوجوانوں کو، وہ ہے تحریکیت کا فتنہ۔ وہ ایسے خوبصورت انداز میں اور ایسے منظم انداز میں الفاظ کے گورکھ دھندوں کے ساتھ آگے آتا ہے کہ اس سیلاب کے آگے بہت سارے لوگ جب ان کے پاس مضبوط مقابلہ کی طاقت نہیں ہوتی تو بہہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، فساد کے راستے میں ڈالا۔ ان کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں کہیں اسلام نہیں، اور جتنے حکمراں ہیں، جو لوگ برے ہیں وہ اپنی جگہ برے ہیں، جو اچھے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کافر ہو چکے ہیں، یہ اسلامی حکومت نہیں چلاتے ہیں۔ مسجدوں میں اگرچہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بھی کافر ہیں، اور ان میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا، یہ پورا معاشرہ جاہلی ہو گیا۔ لیکن یہ کھلے انداز میں ہر ایک سے ایسی باتیں نہیں کرتے، بلکہ کہیں آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی امت مسلمہ بہت مظلوم ہے، یہ دیکھو فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، فلاں جگہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ایسی سزائیں دی جا رہی ہے، ویسی سزائیں دی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ خالد ابن ولید کی اولاد ہیں، آپ عمر فاروق کی اولاد ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے اس معاشرے کے خلاف، اس صورتحال کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کا خون گرم ہے، اور آپ کو پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور وہ پھر آپ کی مدد بھی کرتے ہیں بندوقوں سے، گولیوں سے، بہت ساری چیزوں سے، اور منہجی اعتبار سے، فکری اعتبار سے مختلف انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے جھانسے میں ہمارے بہت سے نوجوان آ جاتے ہیں، پچھلے ادوار میں بھی اور آج بھی بہت سے نوجوان اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ جاننا چاہیے کہ جو لوگ اس کے سربراہ رہے وہ صہیونیوں کے، معصومیوں کے اعلی کار تھے، اور انہوں نے جو فکر پھیلائی ہے وہ فکر خارجیت کی فکر ہے، اور اس فکر نے امت مسلمہ کو آج تباہی دوچار کر دیا۔ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھنے جائیں
تو جو صہیونی لابی ہے، جو امریکہ میں بھی سپر پاور ہے، برطانیہ میں بھی اس کی قوت تھی، اور عیسائی بھی، آج دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ سے مسلمانوں ہی کے پاس ہے، تو ایسا نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی عقیدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح دجال جس کے آنے کی خبر حدیث میں دی گئی ہے، یہ مسیح دجال آنے والا ہے، بہت سارے فتنوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنوں سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی بتایا ہے۔ یہودی بھی مسیح دجال کے قائل ہیں، نصارہ بھی مسیح دجال کے قائل ہیں۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا جو مسیح آئے گا اور دنیا کا بادشاہ بنے گا، اس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں غالب آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے گریٹر اسرائیل بنانے کی ضرورت ہے۔ گریٹر اسرائیل کہاں سے؟ نیل سے لے کے فرات تک گریٹر اسرائیل بنے گا۔ اور نصارہ کا بھی عقیدہ ہے کہ مسیح دجال آئے گا، اور اس مسیح دجال کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مسیح آئیں گے، عیسیٰ مسیح آئیں گے، اور جب تک یہ مسیح دجال نہیں آتا ہے تب تک ہمارے مسیح نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اور مسیح دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اسرائیل کی گریٹ اسرائیل بنے گا نہیں، نیل سے فرات تک جب تک اس کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے مسیح کو بلانے کے لیے یہودیوں کی مدد کی جائے، یہ فیکٹر، یہ عقیدہ باقاعدہ کام کر رہا ہے، اور انہوں نے بہت سی جگہوں میں صراحتیں کی ہیں، اپنے محققین علماء نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ اس کے پیچھے یہ عقیدہ بھی کام کر رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ عقیدے کے ساتھ تجارت بھی ہے، بزنس بھی ہے، اور بزنس بہت بڑی ہے۔ یہ جو عالم اسلام کا خطہ ہے بہت مالا مال ہے، دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت عالم اسلام کے پاس ہے۔ اس کے پاس پٹرول ہے، اس کے پاس گیس ہے، اس کے پاس سونا ہے، اور بہت ساری قیمتی دھاتیں ہیں۔ تو امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے جو بہت شادر دماغ ہیں، انہوں نے یہ سارا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے بہت پلاننگیں کی، اور اس میں سب سے بنیادی پلاننگ یہ ہے کہ مسلمانوں کو طاقتور ہونے نہ دیا جائے۔ مسلمان اپنے عقیدہ سے طاقتور ہوتا ہے، مسلمان اپنے اسلام سے طاقتور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومن ابتغى العزت بغیرها اذلنا اللہ، کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے عزت اسلام سے دی ہے، اور اگر ہم نے اسلام کے سوا کہیں اور عزت تلاش کی تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اس بات کو دشمن ہم سے زیادہ سمجھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، کہ اس کو صحیح عقیدے تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ پچھلے زمانے میں بھی دشمنان اسلام نے یہ بات اچھی طرح سمجھی تھی۔ مسلمانوں میں اختلاف تب پیدا ہوا جب ان کے عقیدے کو ضرب لگائی گئی، جب ان کے منہج میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب تک مسلمان منہج صحیح پر تھا وہ ناقابل شکست تھا۔ کسی میدان میں آپ بتائیے کہ بنی امیہ کے دور تک اور بنی عباس کے بھی ابتدائی دور تک ہر روز یہ خبر سننے میں آتی تھی کہ مسلمانوں نے آج فلاں ملک فتح کیا، فلاں بستی فتح کی، فلاں جگہ دشمنوں کو زیر کیا، اور اس کے بعد جب سے اعتدال کا فتنہ آیا مامون کے زمانے میں، اس کے بعد ہر دن یہ خبر آنے لگی کہ آج مسلمانوں نے فلاں ملک کھو دیا، فلاں شہر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، فلاں بستی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تاریخ پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا، اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے عقیدے اور منہج کے بگاڑنے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، اور اس اختلاف نے ان کی ہوا اکھاڑ دی۔ یہ بات دشمن اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے لیے یہ قوتیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ کبھی صوفیہ کے ذریعے آتے ہیں، صوفیہ کا اثر زیادہ سے زیادہ عوام پر ہوتا ہے، اہل علم پر بہت زیادہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ تحریکیت جو آئی اس نے اہل علم کے دماغوں پر بھی قبضہ کیا۔ حسن بنا، سید قطب، مولانا مودودی، اور یہ سب
اسلام کے لیے انتہائی خطرناک شخصیتیں، لیکن ان کی تحریروں میں جو کم حقیقت میں جو صرف تحریروں کی جادو سے متاثر ہونے والے ہیں، لیکن علم کی گہرائی اور بصیرت نہیں تھی جن کے پاس، انہوں نے بہت گچا کھایا، بہت دھوکہ کھایا۔ سید قطب کیا تھے؟ یہ بھی معصونیت کے ممبر تھے، حسن بنا بھی معصونیت کے ممبر تھے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو حزیبی اخوان المسلمین کے سربراہ تھے وہ بھی معصونیت کے ممبر تھے، اور باقاعدہ ان کی جو فکر ہے، آپ فی ضلال قرآن بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ لکھا، اور یہ سب باتیں آئی۔ میں بھی تقریباً 500 صفحے کی کتاب میری تیار ہو چکی ہے، اس تحریکیت اور اس کی فکر اور منہج اہل حدیث کی خوبی اور تحریکی منہج کے اندر جو بودا پن ہے اور اس کی جو مشکلات ہیں اس پہ ہم نے لکھا ہے، لیکن ابھی اس پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ جلد ہی منظر عام پر آئے۔ اور اسی میں نے داعش پر کتاب لکھی ہے جس کو شیعوں نے، ایران کے شیعوں نے کھڑا کیا اور امریکہ نے اس کے اوپر دست شفقت رکھا۔ یہ افغانستان بہت بڑا فتنے کا مرکز تھا جہاں پہ جو ہے دہشت گرد اور خارجی تیار کیے گئے اور پورے عالم اسلام میں بکھیر دیے گئے، اور آج تک عالم اسلام کے لیے مصیبت ہے۔ تو ان تمام فتنوں کو آپ کو سمجھنا ہے اور بڑے تحمل کے ساتھ، پہلے تو آپ کو کیا ہے اہل حدیث منہج کو سمجھنا، کیونکہ آج بہت سارے لوگ منہج اہل حدیث کو سمجھتے نہیں، جذباتی اعتبار سے تو اہل حدیث ہیں، یا گھر میں پیدا ہو گئے اہل حدیث کے اس لیے اہل حدیث ہیں، لیکن اہل حدیث منہج کیا ہے یہ نہیں جانتے۔ جو بھی آگوں ریفر کرتا ہے اس کو اہل حدیث سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ نہیں، اہل حدیث بہت ٹھوس منہج ہے اور بہت ٹھوس عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت کیا ہے کہ اہل حدیثوں میں رجحان پیدا ہو رہا ہے کس بات کا؟ رقیہ سینٹر کھولنے کا۔ جہاں جاؤ رقیہ سینٹر کھلا، کیا ہے بھئی؟ لوگ بہت سارے گمراہ ہو رہے ہیں، مزاروں میں جا رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں، تو ہمیں رقیہ سینٹر کھولنا چاہیے۔ یہ دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا جنات بھوت کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ائمہ دین کے زمانے میں نہیں تھا؟ کس نے رقیہ سینٹر کھولا تھا؟ کون اسپیشلسٹ تھا رقیہ کا؟ آپ سوچیں کہ کون اسپیشلسٹ تھا؟ شیخ ربیع نے ان سے سوال ہوا تو بھائی رقیہ کے بارے میں کوئی آدمی اپنے آپ کو خاص کر لے تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بتایا کہ دیکھو میرا ایک ساتھی تھا جو مسجد نبوی میں درس بھی دیتا تھا اور بڑا زوردار آدمی تھا، سلفی تھا، لیکن شیطان اس کے پاس آ گیا۔ میرے پاس آیا، کہنے کہ میرا دوست تھا، رفیق تھا، اس لیے میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ شیخ ربیع دیکھو میں نے ایک آدمی کو رقیہ کرنا سکھایا تو اب رقیہ اسپیشلسٹ بن گیا، ایک مریض سے 14,000 ریال لیتا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں رقیہ کا کام کروں۔ میں نے کہا کہ شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کام مت کرو، سلف نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اپنا تقرر رقیہ کے لیے نہیں کیا، آپ نے اپنا رقیہ کیا، دوسروں کا بھی کیا، کوئی آیا کر دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے لیے کسی کو اپنے آپ کو کسی نے خاص نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ نے اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے، ابن باز نے، ابن عثیمین نے، ان سب نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن کیا کسی نے اپنے آپ کو رقیہ کے لیے خاص کیا تھا؟ کسی نے اپنے آپ کو جھاڑ پھونک کے لیے خاص کیا تھا؟ نہیں کیا۔ کہا یہ آدمی نہیں مانا۔ میں نے اس سے سمجھایا کہ دیکھو شیخ قرعاوی جب آئے تھے یہاں پر تو لوگ بستروں پہ ہفتوں پڑے رہتے تھے، کیا ہو گیا بھائی؟ جنات نے پکڑ لیا۔ کہا راستے میں چلتے ہوئے جنات آتے تھے، پیڑوں پہ جنات ملتے تھے، لیکن شیخ قرعاوی نے رقیہ سینٹر نہیں قائم کیا۔ شیخ قرعاوی نے عقیدہ بتایا، ان کو منہج بتایا۔ جب عقیدے کی تعلیم ہوئی، منہج کی تعلیم ہوئی تو سارے جنات اور بھوت خود ہی بھاگ گئے، کوئی رقیہ سینٹر قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہی بات ہے، بتاؤ کوکن میں ایک رقیہ سینٹر قائم ہوا ہے، مولوی لوگ جو فارغ ہیں 3 دن اگر بخار لگ گیا تو کہتے ہیں ان کو لگتا ہے جنات آ گیا رقیہ سینٹر سے،
کیا ہے؟ ایسے ہی بہت سے ہمارے جو طلبہ ہیں، ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے تھے، اچھی تقریریں کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ پبلک میں کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی، پبلک ہاتھوں ہاتھ نہیں لیتی۔ فلاں صاحب پبلک میں بہت مقبول ہیں، فلاں صاحب بہت مقبول ہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، تو انہیں گانا شروع کر دیا، ترنم کے ساتھ تقریریں شروع کر دی، ہٹ ہو گئے اور لوگ ہاتھوں ہاتھ دینے لگے۔ جو آدمی جس کے پاس علم ہو وہ ایسی جو ہے سطحیت پہ نہیں اتر سکتا ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عوام کے پیچھے چلتے ہیں۔ علماء کو عوام کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ آج یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ جو اہل علم ہیں تھوڑی سی یہ سمجھتے، جیسے کسی نے کہا تھا کہ تو ہی نانا چند قدیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دانا بھی ہے۔ علماء اگر اپنے وقار کے ساتھ، اپنے منہج کے ساتھ عوام کو اپنے پیچھے لے آئے تو اس میں سب کا بھلا ہے، علماء کا ہی بھلا ہے، عوام کا ہی بھلا ہے۔ لیکن اگر علماء عوام کے پیچھے بھاگنے لگے تو سب کے لیے بربادی، علماء کے لیے بربادی ہے، عوام کے لیے تباہی ہے، کیونکہ صحیح باتیں پھر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی۔ اسی لیے آج بہت بڑا فساد ہے معاشرے میں، بہت سے بگاڑ ہیں، خرابیاں ہیں بڑی بڑی، لیکن اس کو لوگ آسانی سے ہضم کر جاتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اہل حدیث گھرانوں میں تعویذ، گندے خرافات، سودی کاروبار میں لوگوں کا ملوث ہونا، بے حیائیوں کے کام، یہ سب فروغ پاتے جا رہے ہیں۔ تو علماء کو اپنے وقار کے ساتھ جینا چاہیے اور اپنے مشن پر کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی آپ دیکھو کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ہاتھوں بتایا جاتا کہ 20 لاکھ لوگ اہل حدیث ہوئے۔ آپ بتائیے کہ میاں صاحب کتنے بڑے مالدار آدمی تھے، آخر وقت ان کے پاس ٹین کا گھر تھا، ٹین کی چھت تھی، وہ کتنے برداشت سے انہوں نے کام کیا۔ مکہ جانے لگے تو وہاں بھی لوگوں نے پیچھا چھوڑا۔ انہیں علماء دیوبند کے جو اکابر تھے وہاں اس بات اس فکر میں تھے کہ میاں صاحب کو قتل کروا دیں، میاں صاحب کو جیل میں سڑوا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ جب وہ حج کر کے واپس آئے دلی کی اسٹیشن پہ، اتنا کینہ، اتنا بغض تھا کہ مسافہ کرنے آیا ایک آدمی انگلی کاٹ کے لے کے چلا گیا، مسافہ کرنے کے درمیانی انگلی کاٹ دی، لے کے چلا گیا۔ لوگ پوچھ رہے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ ایک انگلی سی گئی، کوئی بات نہیں، باندھ لیا، چلے اپنے گھر آرام سے، کسی سے انتقام کچھ نہیں، لگے رہے۔ 20 لاکھ اہل حدیث اور 20 لاکھ، آج تو کروڑوں میں اہل حدیث، سلسلہ کہاں جاتا ہے؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبد المنان صاحب جو محدث پنجاب تھے، اور مولانا صلاح اللہ مصری، مولانا داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی، ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے استاد تھے، نابینا تھے۔ بستی والے ان کو لے جا کے گاؤں کے کوڑے دار پر پھینک دیتے تھے، ہاتھ پاؤ باندھ، لیکن صبر کے ساتھ انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، منہج اور عقیدے کے فروغ کا کام کیا۔ آپ دیکھیں ان کے شاگردوں کیسے لوگ، مولانا صاحب کوئی بدل ہے سو، مولانا صلاح اللہ مصری، مولانا داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی، گوجر روانہ، یہ سب اپنی جگہ پہ اساتین علم و فضل تھے، ایک امت سے اپنی جگہ پہ ٹھوس کام کیا۔ تو آج بات کی ضرورت ہے کہ ہم بڑی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کریں۔ آپ یہاں پر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت علم میں لگائیں، کتابوں میں لگائیں، عربی زبان کی مہارت میں لگائیں، اور ایک بات دھیان رکھیں، اساتذہ کی خدمت کریں۔ اساتذہ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معین نے اپنے استاد کی لات کھائی، جب ایک لات جمائی انہوں نے کیا ہے، اپنے استاد کا امتحان لینے کے لیے کئی حدیثیں سند اور متن ملا کے دے دیا، تو امام احمد بن حنبل بھی تھے، امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، تو ان کے استاد نے بھانپ دیا کہ یہ کام یحییٰ ابن معین کا ہے، تو کرسی بیٹھے ہوئے تو جما کے ایک لات ماری، وہاں جا کے گر گئے۔
کہا کہ استاد کی لات ہمارے نزدیک دنیا مافیا سے بہتر ہے، یہ بہت قیمتی لات ہے۔ حضرت شعبہ باہر نکلے، ان کا ایک شاگرد سند پڑھ رہا تھا، زور سے ایک تماچا لگایا، کہا کہ رونے لگا۔ ساتھ میں جو تھے کہا، ارے بھائی اتنی سختی کیوں کر رہے آپ؟ کہا پتہ ہے اس ایک حدیث کے لیے میں نے یہاں عراق سے مکہ کا سفر کیا، مکہ سے اس کی تحقیق میں مدینہ گیا، اور مدینہ سے پھر لوٹ کے پتہ چلا کہ سند کی اثر عراق میں ہے تو یہاں آیا۔ کہا کہ یہ سند اگر صحیح ہوتی تو میری دنیا و مافیا سے بہتر تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، اتنی آسانی سے پڑھے جا رہا۔ حضرت عامش بہت بڑے محدث گزرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ما اسناد حاضر حدیث، اس کا گلا پکڑ کے دیوار میں لے گئے، کہا ہادہ اسناد، یہ ہے اس کی سند۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم کرنے سے پہلے اور بھی بہت ساری صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے وقت سے پہلے کوئی چیز معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، تو اس میں کیا ہے صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس لیے کہا گیا کہ صحیح مربی کون ہے کہ جو صغار علم پر قبل کبار علم، بڑے علم سے پہلے چھوٹے علم پر لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اور بڑی بڑی باتوں میں دماغ تھمانا شروع کر دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بربادی۔ اور پھر آج کل ایک فتنہ کیا ہے، جاہل دعات کا بھی ہے، وہ بڑے مقرر کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، اور پبلک اسی کو بڑا عالم و مفتی سمجھتی ہے جو اچھی تقریر کرتا ہے۔ اب یہ تقریر کرنے والے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب ان کے سامنے جو ہے علماء کا میدان پھیکا پڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ علماء نے اپنا وقار چھوڑ دیا۔ وہ جب عوام کی سطح پر آئے اور قرآن اور حدیث اور علم کی خدمت کے بجائے عوام کے انٹرٹینمنٹ تماشا بینی کے ذوق کو تسکین دینے کا کام کرنے لگے، تو ان سے بہتر تماشا باز وہ لوگ ثابت ہوئے۔ جب ان سے بہتر تماشا وہ پیش کرنے لگے تو یہ پھیکے پڑ گئے۔ تو ذوق کو بگاڑا کس نے؟ بگاڑنے والے تو ہم ہی آپ ہیں۔ تو اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو فروغ ہو، علمی وقار برقرار رہے، اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی جائے۔ مطمع نظر یہ نہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں آپ کی اہمیت، آپ کی ذمہ داری، آپ کا کردار بہت بڑا ہے، اور اس کے لیے لیکن آپ کو تیار کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ آپ انبیاء کے صحیح وارث ہوں گے اور منہج اہل حدیث کے صحیح علم بردار بنیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ آج جتنے فتنے ہیں، ہمارے علماء نے الحمدللہ پہلے دن سے اس کو پہچانا۔ یہ جو فتنہ تحریکیت کا اس دور میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، اس کا ریہرسل افغانستان کے بعد سب سے پہلے جزائر میں ہوا، لیکن ہمارے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کی ایک ایک باریکی کو پہلے دن سے بیان کرنا شروع کیا، اور ان کے شاگردوں نے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ فتنے آگے بڑھتے رہے، یمن کے علامہ مقبل وادعی اور مدینہ کے شیخ ربیع ابن ہادی مدخلی، اور لیکن بہت سارے علماء، کچھ مصر میں، کچھ شام میں، عراق میں، ہر جگہ الحمدللہ سلفی علماء تھے جنہوں نے ان فتنوں کو اچھی طرح پہچانا، اور پہلے ہی دن سے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کو گھوٹا جائے، دبایا جائے، ورنہ یہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بنے گا۔ یہ اخوانی ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ حیض نفاس کے مولوی ہیں، یہ صرف لوگوں کو تشہد میں انگلی ہلانا سکھاتے ہیں، اور ہم تو ٹریگر پہ انگلی ہلانا سکھاتے ہیں، بندوق کے۔ کیا کیا انہوں نے؟ آج عالم اسلام کے کروڑوں نوجوانوں کو قتل کروا دیا، مارے گئے۔ کہاں گئی اسلامی حکومت؟ کس جگہ اسلامی حکومت قائم ہے؟ آپ بتاؤ۔ 50-60 سال سے جو ان کی جد و جہد، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوائے تباہی، سوائے دمار، سوائے بربادی کے۔ اصل کام کیا ہے؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دنیا میں اگر شرک ہوتا رہے گا، کفر ہوتا رہے گا، منہج رسول کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید آئے گی؟ ناممکن ہے، نہیں آ سکتی ہے۔
اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آپ دیکھو کہ منہج صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ بھئی فلاں بستی میں چلے چلو، لیکن قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اتنے زیادہ ان سے تنگ آ گئے کہ کہا کہ اے اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے اللہ میرا اختیار صرف میرے اوپر ہے اور زیادہ میری بات میرے بھائی ماننے والے۔ تو کیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 40 سال لوگوں کو زمین نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو بچا نہیں سکے، اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر تائید یافتہ، لیکن قوم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منہج صحیح تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کا صحیح حل قرآن اور سنت و مسلک صحابہ کو سمجھنا ہے اور مسلک صحابہ پہ عمل کرنا، لیکن اس کے راستے میں بہت بڑی مشکلات ہیں، اس لیے کہ آج صحیح دین گم ہو چکا ہے، ضعیف و موضوع حدیثوں کا چلن ہے، مشکلات ہے۔ اور پھر ایک بات بتا دوں کہ اپنی بات ختم بھی کر رہا ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ تحقیق کبھی جامد نہیں ہوتی، تحقیق کا کام ہمیشہ چلتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علماء حدیث کی کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت خراب بات ہے کہ ہر آدمی فتویٰ دے۔ فتویٰ کے لیے ایک اتھارٹی ضروری ہے۔ ہمیشہ یہ بات آتی رہتی ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ معمولی باتوں میں کیا ہے، بہت چیلنج والا انداز اختیار کرتے ہیں، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فتویٰ کے لیے اتھارٹی ہونی چاہیے کہ بھائی فتویٰ جامع سلفیہ ہی دے گا، فتویٰ مرکزی جمعیت کے مفتی ہی دیں گے، باقی سب لوگ کم از کم اس سے اختلاف کر کے فساد نہ پیدا کریں، ورنہ کیا ہے رمضان آتے ہی مارا ماری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم اہدنی پڑھیں کہ اللہم اہدنا پڑھیں، ہاں یہ مارا ماری ہو رہی ہے، اب چیلنج ہو رہے ہیں، گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، ہاں ایسا کیا جائے کہ ویسا کیا جائے، شب بیداری کی جائے کہ نہیں کی جائے، یہ سب کیا ہے؟ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہے کہ اس کے لیے جوتم پیدار کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ علامہ البانی میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ قربانی میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، جسوں نے چھوڑ دیا، بعد میں انہوں نے رجوع کیا کہ نہیں صاحب اس میں گنجائش ہے، حسن درجے کی روایت، پھر بعد میں کہا ایسے ہی جو ہے اور بہت سارے مسائل تھے، جیسے اذان دینا۔ علامہ البانی نے پہلے تحقیق پیش کی کہ بھائی اذان دینا جو ہے صحیح ہے، اقامت کی والی روایت جو ہے حد درجہ ضعیف ہے، لیکن بعد میں کہا نہیں اذان والی بھی روایت ضعیف ہے کہ نہیں؟ تو تحقیق کیا ہے، جامد نہیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ پھر کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو ہمارے معلومات ہیں اگر علمی بنیاد پر بھی اس کے خلاف کوئی چیز آئے تو ہم اس کے خلاف جھنڈا کھڑا کرنے کے لیے ایسا نہیں، بلکہ اس کی تحقیق ہو جائے۔ اہل حدیثوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کی بنیاد ہی تحقیق پر قائم ہے، تثبت پر قائم ہے کہ کوئی بات جو پیش کی جا رہی ہے اس میں کتنی صحت ہے اور اس کی تحقیق کیا ہے، یہ ذوق شروع ہی سے ہونا چاہیے اہل حدیث طلبہ کے اندر خاص طور سے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جزوی اور فروعی مسائل میں اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دے، اس کو حق اور باطل اور ولا بلا کا مسئلہ بنا دے۔ پچھلے بھی ماضی میں معمولی باتیں کیا ہے، ولا بلا کا مسئلہ بن گئی اور جماعت علماء حدیث بنی تھی، اور پھر اس کے بعد بڑا اختلاف ہوا، بڑے فتنے اٹھے، الحمدللہ فتنہ ختم ہوا۔ یہ سب کیا ہے، جزوی مسائل کو ولا بلا کا مسئلہ بنانا، یہ منہج سلف کے خلاف ہے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بہت جمعی کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کی خدمت کر کے جاننا چاہیے، اور اساتذہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہیں، ان فتنوں کے بارے میں اپنے طلبہ کو آگاہ کرتے ہوئے علم کے ساتھ ان فتنوں سے بھی آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی نوجوان آگے چل کے مورچہ سنبھالنے والے ہیں، یہی داعی بننے والے ہیں، یہی مدرس بننے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے احسان مند ہوں گے آگے چل کے، اور آپ کی رہنمائی ان کو یاد آئے گی اور اس کو آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ ہم بھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے ہیں، جب انہوں نے ٹھوکروں سے بچایا، ہو سکتا ہے کہ کل جب وہ کہتے تھے ٹوکتے تھے تو ممکن ہے غصہ آتا رہا ہو، لیکن آج ہم الحمدللہ جب سمجھ گئے ان کی حقیقت کو، تو آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں۔ اپنے جو کرتوت تھے اپنے اساتذہ کے ساتھ
اس پہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ عمر جو طلبہ کی ہوتی ہے یہ اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ اپنا بھلا اور اپنا برا سمجھ سکے، اس لیے اساتذہ کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنا دل ہمیشہ بڑا رکھیں، اور اگر طلبہ سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ان کو اس انداز میں نہ لیں جیسے بڑوں کی خطائیں ہوتی ہیں، جیسے بڑوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے، ایسا تعامل طلبہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے بہت دل کشادہ ہونا چاہیے، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی نبینا محمد۔ اور میں ایک بات یہ ہے کہ بھئی ناظم صاحب مولانا عبداللہ سعود صاحب حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مولانا محمد صاحب کے ذریعہ، حالانکہ باہر سے انہوں نے جب سنا کہ بھئی میں بنارس آنے والا ہوں تو انہوں نے ان سے رابطہ کرایا اور کہا کہ بھئی آپ جامعہ سلفیہ میں رکیں، طلبہ سے خطاب بھی کریں، تو یقیناً وہ جو ہے علماء سے محبت کرتے ہیں، بمبئی بھی جاتے ہیں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے، اور آپ اساتذہ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سے حقیر آدمی کے سامنے جو ہے اس کی باتیں سننے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا، حالانکہ آپ کا وقت بہت گراں قدر وقت ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، تو آپ سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، طلبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ بھئی آپ نے ہماری باتیں سنی، اور اگر اس میں کچھ اچھی باتیں ہوں تو انشاءاللہ اس کو اپنائیں، اور اگر غلط باتیں ہوں تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس بات پر کہ کچھ غلطی ہوئی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔